رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہے اظہر علی عابدی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ یقیناً ناظرین آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور چونکہ ماہ رمضان رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور ناظرین سچ ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ان تمام موضوعات کو ڈسکس کیا جائے جن کو ہمیں اپنے زندگی میں سمجھنے کی، اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکے۔ تو اظہر عابد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آج کا موضوع سے آگاہ کریں ہمارے ناظرین کو۔ جی، آج ایک بڑا خوش کن، امید افزا اور روح پرور موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، موضوع ہے کہ دعا کا انسانی زندگی پر اثر، ماشاءاللہ، ہماری زندگی میں اس کے نتائج اور ثمرات۔ صحیح۔ دعا جس کو کہتے ہیں کہ مذہب اسلام کا اور جتنے بھی مذاہب آئے خداوند قدوس نے بھیجے، اس کا مرکزی نقطہ رہا، کیونکہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو اپنے خدا سے جوڑتا ہے۔ بے شک، یقیناً۔ اور جب انسان خدا سے جڑ جاتا ہے، اور ظاہر ہے اولیاء اللہ، انبیاء، اوصیاء، ائمہ کے وسیلے سے، تو پھر اطمینان قلب کی وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ انسان زندگی کو بھرپور انداز میں، دنیاوی انداز میں بھی کامیابی سے گزارتا ہے اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا کا موضوع ہی ایک ایسا موضوع ہے کہ ذہن میں آتے ہی اور انسان کے ذہن میں ایک روحانی کیف جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مہمان گرامی ہمارے ساتھ ہیں، جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب ہیں۔ آپ بہت ہی خوبصورت دل نشین انداز میں ہمارے بیان کرتے ہیں، چندہ تعارف کی ضرورت نہیں، ہمارے ملک کی ایک نامور شخصیت اور خطیب ہیں۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب موجود ہیں، آپ بھی اہل علم شخصیت ہیں، اب تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، کچھ عرصے بعد پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوگی، اور بہترین انداز میں، سلجھے ہوئے انداز میں آپ بھی دینی معرفت بیان کرتے ہیں۔ مولانا حیدر علوی صاحب، یہ تو آپ سمجھیے ہمارے ساتھ میزبان ہیں، لیکن ہمارے بہت ہی قابل قدر عالم دین ہیں، اور بعض اوقات تو جب بولتے ہیں تو لگتا ہے نثر میں شاعری کر رہے ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے جی آپ تمام معزز مہمانوں کو۔ اور ناظرین ہمارے اگلے مہمان جو کہ روزانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی شہادت حاصل کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ ہے جی قاری محمد ذیشان صاحب۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے۔ اور قاری صاحب آپ سے درخواست ہے نشریت کا آغاز جو ہے وہ تلاوت سے کیجیے، بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا۔ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ واجعل لي من
لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. ناظرین تلاوت قرآن پاک سے ہماری نشریات کا آغاز ہوا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ روزانہ جو اسلام آباد سینٹر سے ہمارے افطار ٹرانسمیشن جو نشر کی جا رہی ہے بحریہ فیز 7 وائٹ روز مارکی میں یہ نشر کی جاتی ہے. پورا رمضان آپ کا اور ہمارا ساتھ ہی یہیں پہ ہوگا. آپ اس بریک پہ جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام جو ہمارے موضوع کا آغاز ہے اس کا ذرا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے اس کے بعد. مولانا حیدر علوی صاحب دعا کا موضوع ہے اور جب بھی دعا کی بات آتی ہے تو قرآن کریم کی سب سے پہلے وہی آیت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو انسان اتنا قریب محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے اے پیغمبر جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہہ دیجئے میں تو قریب ہی ہوں. سبحان اللہ. اور کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب اس کے بارے میں اسلامی لٹریچر میں اور روایات و حدیث میں اس آیت کے حوالے سے آپ فرمائیے کہ جب یہ آیت اتری اور پھر جب بعد میں پڑھی گئی تو مسلمان کس قدر اپنے آپ کو قوی محسوس کرتے تھے, روحانی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی, اور اللہ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رو منزل ہی نہیں. روئے انسانی کے اندر انسان کے لیے جو سب سے زیادہ وہ طاقت وہ قوت جس میں وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی پاور ہے جس کا استعمال کر کے میں آنے والی ہر مصیبت کو اپنے سے دور کر سکتا ہوں, وہ دعا ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ دعا سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. فرمایا دعا هو العبادہ, دعا براہ راست مستقلاً ایک عبادت ہے. حضور فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ, ساری عبادت ایک طرف اور دعا عبادت کا مغز ہے. دنیا میں آپ کسی سے مانگیں ایک بار دو بار تین بار جھڑک دے گا, لیکن رب فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب, اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں انہیں فرمائیے میں تو بہت قریب. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن جو جس ماہ مبارک میں آج اس ٹاپک کو لے کے ہم بیٹھے ہیں اس کی عالم یہ ہے کہ پورا سال ایک سوالی ہے جو کہتا ہے سخی مجھے کچھ عطا کر, سخی مجھے عطا کر. وہ گلیوں میں مسجدوں میں عبادت گاہوں میں
مزارات پہ جا کر رب العالمین کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے اس کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. لیکن اس ماہ مقدس میں سخی خود آ جاتا ہے کہ مانگنے والے مانگ کیا جائے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت بات سے آغاز ہو چکا ہے ہماری نشریات کے ناظرین. اسی خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا جی ویلکم بیک ناظرین. سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین، دعا کی اہمیت اور ثمرات کے حوالے سے آج گفتگو کی جائے گی، اور ہمارے اگلے معزز مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حاصل کریں گے. جی علی برادران ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے. جی عابد صاحب گفتگو کی جانب آتے ہیں. ویسے دعا کا موضوع ہے اور دعا نبی کے وسیلے سے ہی مانگتے ہیں. بے شک علماء کرام اجازت دیں تو نعت نہ سن لیں. بالکل، اگر اجازت دیتے ہیں تو ضرور نعت سن لیں گے، سما باندھ دیں. بے شک، بسم اللہ کیجیے. ہر ایک پیام ملا ہے حضور کے در سے، ہر ایک پیام ملا ہے حضور کے در سے، خدا کا نام ملا ہے حضور کے در سے. جہاں غلام کی آقا سے کم نہیں عزت، جہاں غلام کی آقا سے کم نہیں عزت، وہ ایک نظام ملا ہے حضور کے در سے. علی و زہرا و حسن و حسین و زینب، علی و زہرا و حسن و حسین و زینب کی ولا کا جام ملا ہے حضور کے در سے، ولا کا جام ملا ہے حضور کے در سے. جو زندہ مار دی جاتی تھی وہ یقین کریں، جو زندہ مار دی جاتی تھی وہ یقین کریں، انہیں مقام ملا ہے، انہیں مقام ملا ہے حضور کے در سے. علی کو مولا نہ بولوں تو پھر میں کیا بولوں، علی کو مولا
پھر میں کیا بولوں انہیں یہ نام ملا ہے انہیں یہ نام ملا ہے انہیں یہ نام ملا ہے حضور کے در سے ہر ایک پیام ملا ہے حضور کے در سے سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام عابدی صاحب جی کیا خوبصورت کلام اور حضور کے وسیلہ ہی سے تو ہم ہر چیز کی تمنا کرتے ہیں شک نہیں اور دعا بھی ہم کرتے ہیں تو نبی کے وسیلے سے جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب قبلہ میرے سامنے رسول پاک کی ایک روایت ہے اور یہ میں اس کی سند دیکھ رہا ہوں تو اصول کافی اہل تشیع کی کتاب اور کنز العمال اہل سنت کی لیکن ہم جو کہتے ہیں کہ شیعہ ہو یا سنی مکتبہ فکر ہو 99% چیزیں ایک ہی ہیں بالکل اور 1% کہیں ترجیحات کا فرق ہے تو یہ دعا مومن کا اسلحہ ہے دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی ختم مرتبت یہ فرما رہے ہیں ایک ہی حدیث میں آپ دیکھیے کہ مومن کا اسلحہ بھی کہا دین کا ستون بھی کہا اور آسمانوں اور زمین کی روشنی بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اتنے خوبصورت پروگرام میں اظہار خیال کا موقع فراہم کیا پروگرام کے آغاز میں ہی ہمارے علی برادران نے مولا علی کا ذکر کر کے ماحول میں معنویت اور روحانیت بھر دی ماشاء اللہ میں عرض کروں گا کہ دعا یقیناً جو آپ نے فرمایا حضور کا فرمان سلاح المومن بلکہ ایک اور حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے مشکلات لے کر تو حضور نے فرمایا علیکم بسلاح الانبیاء تم پر لازم ہے کہ انبیاء والا اسلحہ اٹھاؤ تمہاری مشکلات حل ہوں گی وہ حیران ہوئے کہ حضور ہماری مشکلات کے حل کے لیے اسلحہ اٹھانے کہہ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا سلاح الانبیاء الدعا انبیاء کا جو اسلحہ ہے وہ دعا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انبیاء ہوں ائمہ اہل بیت ہوں صحابہ کرام ہوں دنیا میں اولیاء اللہ اور جتنے میں سمجھتا ہوں انہیں جتنے بڑے مقامات حاصل کیے ہیں نا وہ دعا کے ذریعے حاصل کیے ہیں جس کو مانگنے کا ڈھنگ آ جائے جس کو اللہ کو پکارنے کا ڈھنگ آ جائے میں سمجھتا ہوں وہ بلند ترین درجات پر فائز ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اپنی مشکلات آسان کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی آسان کر سکتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے ادعونی استجب لکم اے میرا بندہ مجھے پکار مجھ سے مانگ میں تیری دعا منظور کروں گا میں تجھے عطا کروں گا ایک جو بندہ مومن ہے جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے جس کا ایمان قوی ہے جس کو معرفت الہی بھی حاصل ہے وہ جب اللہ کی ذات سے مانگتا ہے تو وہ تب مانگتا ہے جب اپنے اندر عجز محسوس کرتا ہے انکساری محسوس کرتا ہے کمی محسوس کرتا ہے اور جب مانگتا ہے تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث ہے کہ دعا العبادہ دعا عبادت ہے وہ عبادت سمجھ جب مانگتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہ علی کل شیء قدیر ذات ہے وہی ذات ہے اسی پہ توکل اسی سے مانگ کر میں اپنی زندگی کی کشتی کنارے پہ لگا سکتا ہوں اور کہیں پہنچ سکتا ہوں ایک اور جگہ پہ کیا خوبصورت فرمان میں پڑھ رہا تھا آیت ہے سورہ فرقان ہے آیت نمبر 77 ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم کتنا خوبصورت ہے کہ اے میرا حبیب ان کو کہہ دو کہ میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی یعنی وہ جو کہتے ہیں نا الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے مخ ہے کیوں میں عبادت ساری کر لوں بے شک 4 گھنٹے مسلح بیٹھے رہوں لیکن اللہ سے کچھ نہ مانگوں تو اللہ کو وہ پسند نہیں ہے اللہ کو ہمارا مانگنا بڑا پسند ہے میں سائل بن کر اللہ کے بے نیاز ذات صرف اللہ تعالیٰ کی مانگنا جو ہے یہ اتنی بڑی فضیلت ہے البتہ یہ ہے کہ مانگنے کا ڈھنگ آ جائے میں بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ مانگنے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے اور دعا مقبول کس طرح ہوتی ہے سبحان اللہ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ابھی ہم نے ذکر کیا دعا مومن کا اسلحہ ہے دعا دین کا ستون ہے دعا زمین و آسمان کی روشنی ہے اور سب سے جو ایک معروف حدیث ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے
میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم تھا کہ دعا ہی عبادت ہے، یہاں تک تو یہ دعا کے حوالے سے جس کو کہتے ہیں ایک بڑی فیصلہ کن تعلیم ہمیں ہو گئی کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی ساری عبادت کر لی اور دعا نہ مانگی تو اس کا مطلب ہے شاید کچھ نہیں کیا. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. آپ جی صاحب شکریہ، آپ نے دوبارہ مجھے یہاں انوائٹ کیا. بڑا اہم موضوع ہے کہ عبادت جی. اپنا دعا جو ہے ہوا العبادہ، عبادت ہے. دیکھیں کہ عصر کا وقت ہے، ابھی ایک وقت مقرر عصر کی نماز کا. روزے کا بھی عبادت ہے، فرض عبادت ہے، لیکن ایک وقت مقرر ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اسی طرح کوئی بھی نماز ہے، حج کے بھی ایام ہیں، ان دنوں میں بندہ حج نہیں ادا کر سکتا. جائے گا تو عمرہ کر سکے گا، حج نہیں، اس لیے کہ حج کے ایام ہیں. بالکل. کوئی بھی عبادت ہے اس کے لیے وقت مقرر ہے. صرف واحد یہ عبادت ہے دعا کہ جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں. اسی کے ساتھ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. آپ کی گفتگو کا اتصال یہیں سے. بالکل ناظرین، ہم یہیں سے آغاز کریں گے کہ دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں. اپنے مہمانوں سے اسی خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. ویلکم بیک ناظرین. سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین، ہمارا آج کا موضوع دعا کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے، کیا ثمرات ہے. جی آپ جی تو بنیادی بیسک اینکر تو آپ تو آپ بتائیے کہ ہم کس سے بات کر رہے تھے. جی بالکل، ہم مولانا عزیز حیدر صاحب سے گفتگو فرما رہے تھے اور یہ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ پاس ہو گئی ایگزیکٹلی کہ دعا کا کوئی وقت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جناب. اب بات میں کر رہا تھا کہ ہر عبادت کا وقت مقرر ہے سوائے دعا کے. اور اگر یہ آیت جو آپ نے ترجمہ جس کا شروع بیان کیا میں نے پڑھی، یہ چونکہ رمضان کے جہاں روزے کی فرضیت ہے، دعا کا روزوں کے ساتھ تعلق کیا ہے. بالکل. ہمارے ہاں علوم القرآن میں ایک چیپٹر آتا ہے نظم قرآن کا، کہ ایک آیت کا دوسری کے ساتھ یا ایک سورت کا دوسری کے ساتھ ربط کیا، تعلق کیا ہوتا ہے. رمضان شریف کی جو فرضیت کی آیت ہے، آگے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ساتھ ہی پھر اس آیت کا نزول. اور یہ کہا رب نے کہ چونکہ ایک صحابی مکرم آئے یا ایک کچھ گاؤں کے دیہاتی لوگ آئے، رسالت مآب علیہ السلام، دونوں روایتیں موجود ہیں، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام بتلائیے کہ رب قریب ہے تو ہم سرگوشی کر لیا کریں، دور ہے تو ہم اونچی آواز میں پکار لیا کریں. اس وقت یہ آیت، اس کا شان نزول نہیں ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی. اور رب نے فرمایا محبوب اگر تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں ان کو بتا دو انی قریب، میں بہت زیادہ قریب ہوں. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب اگر دیکھا جائے تو عام دنوں میں، عام ایام میں رب بہت قریب ہے، لیکن یہاں رمضان میں ایک خاص طور پر رب کا ایک قرب مل جاتا ہے ایک بندہ خدا کو. یہ حضور کی امت کیا کہتے ہیں، حضور کے وسیلے سے کہ اللہ نے ان کو یعنی زیادہ قرب مل جاتا ہے. اور پھر وہ قرب ایسا ملتا ہے کہ وہ اگر سحری کا وقت ہو یا افطاری کا وقت ہو. اور آج دیکھیں کہ یہ جو وقت جا رہا ہے جمعے کا وقت ہے، یہ ایسا وقت ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے والے دن ایک ایسی ساتھ، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، پھر ہو بھی رمضان کے مہینے کا. پھر جمعے کا وہ وقت ایسا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت کوئی بھی دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے، رب رد نہیں کرتا. وہ کون سا وقت ہے، اس بارے میں محدثین نے جب تحقیق کی تو وہ وقت ہے کہ اپنا حدیثی میں آتا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش اس وقت میں ہوئی، ان کو زمین پر اسی وقت میں اتارا گیا، اور اسی وقت میں قیامت آئے گی اسی دن یعنی جمعے والے دن. لیکن پہلا کام کیا ہوا ہے، ایک نبی کا میلاد ہوا ہے. اب وہ میلاد تو کئی ہزار سال پہلے ہوا ہے، لیکن وہ وقت آتا ہے ساتھ وہ برکتیں بھی ساتھ لاتا ہے. اب یہ اتنی برکتیں، یہ وقت بھی، جمعے کا بھی اور رمضان کا بھی، ان آیات کے آگے اس آیت کا نازل کرنا معنی یہ بنے گا کہ اللہ بہت قریب ہے. باقی دنوں میں واقعی لا شکا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس مہینے میں زیادہ قربت ہے. اس وجہ سے کہا گیا کہ اب روزہ افطاری کا وقت ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبح سے شام تک، غروب آفتاب تک، اب حلال چیز تھی،
حلال مشروبات تھے، لیکن وہ اللہ کی رضا کی خاطر ٹھہرا رہا، رکا رہا، اس نے کھایا بھی نہیں، کچھ پیا بھی نہیں۔ اب وہ وقت ہے کہ وہ قبولیت کا وقت ہے، وہ جو بھی دعا مانگے گا، جو جائز حاجت وہ مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا جو وسیلے کے بارے میں جی اب دیکھا جائے کہ جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں جناب آدم علیہ السلام، اور ان کی بڑی دعا ایک مشہور بھی ہے کہ ربنا اغفر لنا والاخوان اپنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور اس وقت وہ 300 کچھ سال تک رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے کہ وہ دانہ جو گندم کھا لیا، چونکہ اپنا جتنے بھی الحمدللہ علیہ تشیع حضرات ہیں اہل سنت، ان کا ہمارا یہ عقیدہ ہے متفقہ کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، جی بے شک۔ تو وہ جو خطا والا معاملہ تھا اب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے تو وہ قبول نہ ہوئی، لیکن ایک مرتبہ یوں عرض کیا مولا تیرے رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یعنی تمام بنی آدم کے اپنا جو انسانیت کے باپ حضرت جناب آدم علیہ السلام کی پہلی دعا قبول ہوئی وہ حضور کے وسیلے سے قبول۔ جی بے شک، بعض روایات میں تو یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ پنجتن پاک کا بھی ذکر یعنی پورے پنجتن پاک کا ذکر حضرت آدم علامہ علیہ السلام صاحب نے ہدیۃ المادی میں یہ بات لکھی ہے۔ جی 5 نور دیکھے جناب آدم علیہ السلام نے، اس وقت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا 5 نوروں کا وسیلہ، اور وہ کون ہے؟ تو اللہ نے اس وقت ارشاد فرمایا اے آدم وہ محمد مصطفیٰ، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین اور مولا مرزا، ان 5 کے وہ نور ہیں، ان کے وسیلے سے وہ دعا واہ۔ جب حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی تو ہم جناب مولانا حیدر علوی صاحب چلیے اگلا سوال اسی سے متصل کرتے ہیں کہ دعا میں نبی پاک کا پنجتن پاک کا وسیلہ ہو تو کیا بات ہے، اور ہم عاصی گناہ گار، اور پھر وہ کیفیت جو ہماری ہونی چاہیے اللہ کی طرف لو لگانے کی، رکت کی، خضوع و خشوع کی، وہ شاید ہو نہیں پاتی، لیکن ان ہستیوں کا وسیلہ ہو تو کچھ بات بن جاتی ہے۔ سبحان الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول۔ قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے تو حکم دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اپنے رب کی جانب وسیلہ تلاش کرو، وہ رب جو اعلان کر رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے انسان میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن اس قرب خاص کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ بس ڈائریکٹ میں اپنے رب کے ساتھ نہیں، فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وہ رب چاہتا تو بنا وسیلے کے تمہیں توحید دے سکتا تھا، تمہیں قرآن کی رہنمائی دے سکتا تھا، لیکن نبوت کے وسیلے کے ساتھ اس نے تم تک کلمہ پہنچایا، تم تک اپنا تعارف پہنچایا، حتیٰ کہ یہ ماہ رمضان کا تعارف مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ اب قرآن حکیم نے اس کو کس انداز سے پیش کیا؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے انسانوں جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اتنے گناہ کر لو کہ محسوس کرو کہ رواں رواں گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہے، اب اس سے نکلنا چاہتے ہو، جاؤک پہلے تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، فاستغفر اللہ، وہاں آنے کے بعد پھر تم اللہ سے استغفار کرو، دعا مانگو، واستغفر لهم الرسول، یہ رسول بھی تمہارے حق میں دعا کریں، لوجد اللہ التواب الرحیم، تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، دعا قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پاؤ گے۔ یعنی دعا ہوتی ہی وہی ہے جس کے اندر وسیلہ موجود ہو۔ اور کتنا خوبصورت مفہوم آپ نے آیت کے وسیلے سے بیان کیا کہ آیت میں کتنا واضح آ رہا ہے کہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو، آپ خود بھی استغفار کرو اور رسول اللہ بھی کریں۔ اور پھر یہاں ایک حدیث طیبہ عابدہ کی بات رکی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی دعا کرتے ہو اول بھی مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتے ہو تو وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان پرواز کرتی اور معلق رہتی ہے، اور جب دعا کے اختتام پر پھر مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجتے ہو تو وہ خوبصورت تشت میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین وحیدی صاحب ابھی جو بات کی کہ دعا کو ملفوف کر لیں، پہلے بھی درود بھیجیں اور بعد میں بھی، اور اس کا فلسفہ یہی بتایا گیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ، کیونکہ صلوات بھی دعا ہے رحمت کی محمد و آل محمد علیہ السلام پر، کہ ایک دعا اللہ قبول کر لے اور دوسری نہ کرے، تو لہٰذا دعا کا بہت بڑا اس کو مستجاب کرنے کا ایک نسخہ خود درود پاک ہے۔
ماہ مبارک رمضان کا سب سے افضل عمل بھی درود پاک ہے. جتنا زیادہ درود کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. تو ظاہر ہے یہ معتبر روایات میں ہے کہ جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی دعا مانگنی ہو، اللہ کی ذات کو پکارنا ہو، آپ امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ دیکھیں، ان کی 50 سے زیادہ دعائیں ہیں. اس میں ہر دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے شروع ہوتی ہے ان کی دعا. تو جو دعا ظاہر ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ درود پاک سے شروع ہوگی، اللہ سے ہم چاہیں گے کہ صلوات بھیج پاک محمد اور آل محمد پر، تو وہ تو منظور ہونی ہے، وہ ریجیکٹ نہیں ہونی. تو جو درمیان میں ہماری چھوٹی سی دعا آ جائے گی وہ بھی انشاءاللہ منظور ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وسیلے کے حوالے سے وہ فرما رہے تھے دونوں بزرگان. میں صرف ایک مختصر بتاتا ہوں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک دفعہ جاتے ہیں اور جا کر حجرہ پیغمبر میں دیکھتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مصلی عبادت بچھائے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور 10 بدعا ہیں. اچھا دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا میں اللہ سے اپنی حاجات مانگ رہے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں بحق علی ابن ابی طالب، اللہ علی کا واسطہ میری یہ دعا منظور فرما. حیران ہوئے. اچھا وہاں سے نکلے حجرہ علی میں آئے، تو وہاں جب پہنچے دیکھا کہ علی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں بحق محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حیران ہوئے، کھڑے ہو گئے اور واپس آئے. حضور اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے کمرے میں آیا، حجرے میں آیا تو دیکھا آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں. میں علی کے کمرے میں گیا، دیکھا کہ وہ آپ کا واسطہ دے رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا میں نے کائنات میں نظر دوڑائی کہ کس کا واسطہ دوں اور کس کو وسیلہ بناؤں تاکہ اللہ میری دعا منظور کرے. تو اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ نظر آیا کائنات میں کہ علی سے افضل کوئی نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مقرب اس سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے، لذا میں نے ان کا واسطہ دے کر دعا مانگا. ایک بریک ہمیں لینی ہے اس روحانی روایت کے ساتھ ہی کہ ایک روحانی کیف بریک میں بھی ہمارے ساتھ رہے. بالکل ناظرین، اپنے مہمانوں سے اسی خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین اپنے مہمانوں سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. دعا کے حوالے سے ہمارے معزز مہمان جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ دعا کی کیا اہمیت ہے اور کیا ثمرات ہے. اور آپ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک خوبصورت سا کلام ہو جائے. جی علی برادر صاحب آپ سے درخواست ہے خوبصورت سا کلام بسم اللہ کیجیے. شاہ کونو مکان کی بات کرو، شاہ کونو مکان کی بات کرو، جن کی دونوں جہاں پہ شاہی ہے، جن کی دونوں جہاں پہ شاہی کی بات کرو، شاہ کونو مکان کی بات کرو، جن کی دونوں جہاں پہ شاہی ہے. سبھی منگتوں کو جو غنی کر دے، سبھی منگتوں کو جو غنی کر دے، دریا کا کی وہ گدائی ہے. جس کی بو سے گلاب مہکتا ہے، جس کی بو سے گلاب
لبیب کی خاطر، اس حبیب لبیب کی خاطر اپنے بز میں جہاں سجائی ہے۔ شاہ لولاک کے گھرانے کا، شاہ لولاک کے گھرانے کا باغ جنت سے بھی جارا ہے، باغ جنت سے بھی جارا ہے، سایہ ان کے سروں پہ اللہ کا، سایہ ان کے سروں پہ اللہ کا، ان کے سائے تلے خدائی ہے۔ ان کا دیما مثل کے مثل، تون کا دیما مثل کے مثل، ریت دنیا میں پھر دوہرائی ہے، نعت خوانوں سے تو بھی اٹھے گا، نعت آقا کی جو سنائی ہے، جن کی دونوں جہاں پہ شاہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، دعا سے متعلق گفتگو ہے اور اب خوبصورت کلام سے دل نشیں گفتگو کی جانب آتے ہیں کہ دعا کے بارے میں یہ کہا گیا، بہت ساری، ایک نہیں بہت ساری روایات میں نے پڑھی ہیں، احادیث پڑھی ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ دعا، یہ تو بڑا مشہور، ایک بڑی مشہور کہاوت بھی ہے جو دراصل حدیث ہی ہے کہ دعا جو ہے وہ بلا کو بھی ٹال دیتی ہے، جیسے صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، دعا سے تقدیر تبدیل کی جا سکتی ہے، یعنی دعا سے انسان اپنے لیے عمر، اپنے لیے رزق، اپنے لیے وسعت قلب، وسعت رزق اور نہ جانے دین و دنیا کی کیا کیا بھلائیاں مانگ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی روایت کو آگے میں بڑھاتا ہوں، ایک اور روایت بھی ہے کہ آسمان سے چونکہ بلائیں جب نازل ہوتی ہیں، ادھر سے دعا چلتی ہے، جی، دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور پھر دعا لڑتی جھگڑتی ہے، اور پھر وقت آتا ہے کہ واقعی وہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے دعا۔ واہ واہ، سبحان۔ اور دعاؤں کی چونکہ ایک تو جس طرح ہم پہلے بیان کر رہے تھے کہ وقت برکت ہونے کی وجہ سے دعاؤں کی تاثیرات بدل جاتی ہیں، دوسرا کسی جگہ کی وجہ سے یا کسی شخصیت کی وجہ سے، کوئی شک نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آئے تو وہاں چونکہ آپ خود تالا لگا کر گئے، بی بی اندر موجود تھیں، واپس آئے تو بے موسمی پھل تھے، گرمیاں تھیں تو سردیوں کے پھل، سردیاں تھیں تو گرمیوں کے پھل۔ اب دعا کا بڑا خوبصورت یہاں بھی مفہوم بیان کیا گیا، وہ کیا؟ جناب پیغمبر ہیں اور امتی کا چانس ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا ہو، لیکن نبی تو گمراہی سے دور ہوتا ہے، تو بڑا خوبصورت ایک نظریہ قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام نے آ کے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر جناب پیغمبر نے دعا مانگی۔ اب چونکہ ان کی عمر کے یعنی اپنا کیا کہتے ہیں اسٹیج پر تھے کہ اولاد بھی نہیں تھی آپ کے ہاں، اور آپ کی جو زوجہ مطہرہ تھی وہ بھی اولاد یعنی پیدا کرنے پر وہ قادر نہ تھیں، قدرت نہ رکھتی تھیں، تو اب انہی لمحات میں جب یہ کہا کہ مولا جس طرح بے موسمی پھل تو نے اس بی بی کو عطا کیے، اب اسی جگہ کھڑے ہو کر عرض کی کہ مولا مجھے بھی بے موسمی پھل اولاد عطا کر۔ پھر اب یہ اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ آئے
اور انہوں نے آ کر ندا کی کہ جب وہ یصلی فی المحراب یعنی محراب میں کھڑے ہو کر آپ نماز میں تھے تو کہا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ رب نے تجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے. میں اس کو آگے بات بڑھانے کے لیے وہ کہنا چاہوں گا کہ آج دیکھیں جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے، صبح کے ٹائم چونکہ فجر کی نماز کے فوراً بعد اور عصر کی نماز کے بعد وہاں جنت البقیع شریف کھولا جاتا ہے. تو جو عاشق لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، وہ سب سے پہلے جب داخل ہوتے ہیں تو دائیں طرف جو ایریا ہے خاص، وہ پتھروں کا جو ایریا بنا ہوا ہے، قبریں مبارک بنی ہوئی ہیں، تو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی قبر پر جاتے ہیں. اب ایک پیغمبر کی چونکہ یہ دعا کا سلسلہ یہاں موجود ہے کہ جناب مریم کے صدقے سے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی، وہی آج الحمدللہ ہم نظریہ رکھ کے کہاں پیغمبر اور کہاں ولیہ، پیغمبر افضل ہے لیکن پیغمبر نے بتلانا چاہ کہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے وسیلے سے، اور پھر سیدہ مریم کہاں اور سیدہ خاتون جنت. کیا بات ہے. ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری کا خوبصورت فرما گئے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ دی، صرف ایک نسبت ہے اگر وہ افضل ہے تمام عورتوں پر ان کی فضیلت اگر ہے. ادھر از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتیں ہیں. پہلی نسبت کے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخری، دوسری کے بانوے تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، تیسری یہ کہ جو عاشقوں کے امام ہیں تمام روئے زمین پر، جو عشاق کے شہداء کے، ان کی اماں جان کا نام ہے سیدہ فاطمہ. اگر وہاں اب وہ ایک نسبت سے وہ افضلیت ان میں پائی جاتی ہے، ادھر تین نسبتیں ہیں. تو آج بھی امت اگر کسی مشکل میں ہو تو سیدہ بی بی پاک کا وسیلہ سامنے رکھ کر دعا مانگی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وقت بھی برکت ہونے کی وجہ سے دعاؤں میں وہ تاثیرات بڑھ جاتی ہیں، اثرات بڑھ جاتے ہیں. لیکن بعض وقت جگہ یا شخصیت کی وجہ سے ذات کا وسیلہ پیش کیا جائے تو دعائیں اور بڑی سے بڑی پھر وہ مصیبتیں بھی دور ہو جاتی ہیں، بلائیں بھی ٹل جاتی ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. جناب مولانا حیدر علوی صاحب کیا خوبصورت گفتگو فرما دی جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب نے، اور پھر وسیلے کے حوالے سے اور پھر حضرت زہرا کو وسیلہ بنانے کے حوالے سے کیا خوبصورت قرآنی دلائل آپ نے پیش کیے. تو دعا میں ہم نے ابھی بہت سے موضوعات پر کی گفتگو، لیکن اس بات پہ بھی تھوڑی گفتگو ہوئی کہ دعا میں اگر دعا مانگتے ہوئے اہل بیت علیہم السلام کا ختمی مرتبت کا وسیلہ دے دیا جائے تو پھر دعا کو تو گویا پر لگ جاتے ہیں. کیا بات. مجھے بھی اپنے جد اعلیٰ کی وہ عظیم ادا یاد آ گئی کہ کچھ لوگ آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ خشک سالی اتنی ہے کہ جانوروں کے لیے بھی اب چارہ نہیں ہے، انسانوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ہے، زمینیں خشک ہو گئی ہیں، سبزہ لٹ گیا ہے، تو آپ شفقت فرمائیں اور دعا فرما رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے اور آنکھیں برسنے لگ گئیں. پوچھا یا رسول اللہ کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اعلان نبوت نہیں، میرا بچپنا تھا جب اللہ نے نعمت کی صورت میں آغوش حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے مجھے بطور امانتاً پہنچایا. جب تمہارے ابو اجداد آئے میرے چچا حضرت سیدنا ابو طالب کی بارگاہ میں اور کہا کہ یہی کیفیت ہے، خشک سالی ہے اور انسان اور جانور سب پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ترس رہے ہیں، تو انہوں نے ڈائریکٹ جا کر یہ نہیں کہا میں کعبے کا متولی ہوں اور میں مانگوں، نہیں کہا مجھے لے کر گئے اور کعبے سے چمٹا کے کہا مالک تو جانتا ہے یہ کون ہے، ان کے وسیلے سے بارش عطا فرما. کہا جس لمحے میرا وسیلہ رب کی بارگاہ میں میرے چچا حضرت ابو طالب نے دیا، ابھی مجھے کعبے سے جدا نہیں کیا تھا کہ کالی گھٹائیں آئیں اور برسنا شروع ہو گئی. پھر نبی کریم صاحب الاولاد نے دعا فرمائی. 7 دنوں کے بعد پھر دیہاتی آ گئے سارے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب تو ہمارے رستے بھی منقطع ہونے لگ گئے ہیں، اب تو ایسے لگتا ہے چھتیں ٹپکنے لگ جائیں گی، شفقت فرمائیں. تو نبی کریم صاحب الاولاد نے یوں انگلی اٹھائی اور فرمایا ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء، یعنی یا اللہ اس طرف کوئی علاقے کو چھوڑ دے اور باقی علاقوں میں برستی رہے. باہر صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنا یہ صحابہ کو بھی پتا تھا، بدوؤں کو بھی پتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین کا باعث یہ تھا کہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا اور حضرت ابو طالب رسول اللہ کے وسیلے پیش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایمان تو تب آیا نا بعثت نبوت کے بعد، لیکن اعلان نبوت سے پہلے جو رسول اللہ کو بطور رسول جانتا ہو وہ حضرت ابو طالب تھے، اور بطور رسول جو ان کی نعتیں لکھتے ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنگوڑے میں ہیں اور حضرت ابو طالب نعتیں لکھ رہے ہیں، تو یہ منظر بھی روئے زمین پر سوائے حضرت ابو طالب کے کسی اور کا مقدر نہیں بنا. اور اس دنیا میں جو پہلے نعت گو ہیں، باقاعدہ نعت گو وہ حضرت ابو طالب ہیں، اور باقاعدہ حضرت ابو طالب کی نعتیں ہیں آپ کے دیوان میں. تو حضرت ابو طالب کی تو شان کے کیا کہنے. جی آپ بات کو کمل کر لیجیے. میں یہ کر رہا تھا کہ صحیح ترمذی کی ایک حدیث طیبہ ہے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، ایک نابینا شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے. اب حضور فرما سکتے تھے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ حضور کا فرمان ہے واللہ موتی وانا قاسم، دیتا رب ہے، تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں. اور انہوں نے آیتیں پڑھی تھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حبیب جو تیرے دروازے پہ سوالی بن کر آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے. کہا مجھے آنکھیں چاہیے. حضور نے فرمایا کیا اس دعا کو مؤخر کر کے کوئی اس سے بہتر چیز قیامت کو نہ لے لو. وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے. اب آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یا میں بے اختیار ہوں. حضور نبی کریم نے فرمایا جاؤ 2 رکعت نماز نفل پڑھو. 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر یہ ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کے الفاظ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، لیکن تنہا نہیں متوجہ ہو رہا، ڈائریکٹ نہیں آ گیا، بلکہ اس نبی کے واسطے سے آیا ہوں جو نبی رحمت ہے. یا محمد و انی توجہت بکا الی ربی، اے محمد آپ بھی جانتے ہیں میں آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں آپ کے وسیلے سے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب وہ وضو کر رہے تھے تو نابینا تھے، نوافل پڑھ رہے تھے تو نابینا تھے، ہاتھ اٹھائے تو نابینا تھے، لیکن جب دعا میں مصطفیٰ کریم کا وسیلہ دیا، کہا ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں آنکھوں سے بینا کر دیا. تو وسیلہ اتنی معتبر چیز ہے. اگر پہلے آدم کی دعا پنجتن پاک کے وسیلے سے قبول ہوئی تو آخری ابن آدم بھی پنجتن پاک کے وسیلے کے بنا بخشا نہیں جا سکتا. بے شک بے شک، خوبصورت، بہت خوبصورت. جناب مولانا عارف وائیدی صاحب، میرے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میزان الحکمہ سے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ مومن کی دعا کے 3 طرح کے نتیجے نکلتے ہیں. یا تو وہ اس کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، پہلا ایک، دوسرا یا جلد قبول ہو جاتی ہے، اور تیسرا یا پھر اسے ایسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے، اس سے ایسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے جو اس پر نازل ہونے والی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑی جامع حدیث دعا کے حوالے سے. دیکھیں جو دعا کے ثمرات ہیں، اثرات ہیں، وہ ان سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب خداوند کریم قرآن مجید میں یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اللہ خود وعدہ کر رہا ہے کہ میں پکارنے والے اور دعا مانگنے والوں کا جواب دیتا ہوں اور اس کی دعا مستجاب کرتا ہوں. خود حکم دے رہا ہے، یہ امر ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو. امر ہے، امر وجوب پہ ڈالو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارنا لازمی ہے. اور جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے ما یابؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر دعا نہ ہو تو اللہ تمہاری پرواہ بھی نہ کرے. جب خود حکم دے رہا ہے دعا کا تو یقینی ہے کہ دعا کے اثرات بھی مرتب ہوں گے اور دعا جو ہے وہ قبولیت کے درجے پہ پہنچے گی. اب میں یہاں عرض کروں کہ دعا 2 قسم کی ہوتی ہے. بسا اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنی شخص کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. میری جتنی دعائیں، میری جتنی پریشانیاں ہیں، میری جو مشکلات ہیں میں وہ مانگوں گا. جو ہے تو اس کی فکر نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ سب مانگنا ہے جناب اللہ سے. میں سمجھتا ہوں دعا بہت بڑی چیز ہے. جتنا زیادہ اجتماعی دعا آپ مانگیں گے، معاشرے میں مشکل میں مبتلا لوگوں، پریشان ہر لوگوں کے لیے آپ دعا مانگیں گے، آپ کی زندگی بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ دیکھتے ہیں کہ مصلی عبادت میں بیٹھ کر دعا مانگی جا رہی ہیں، دعا مانگ رہی ہیں، رو بھی رہی ہیں، دعا مانگ رہی ہیں، اور سب دوسروں کے لیے دعائیں مانگی، اجتماع کے لیے، معاشرے کے لیے، مشکلات لوگوں کے، اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. جب مصلی سے فارغ ہوئی امام حسن مجتبیٰ عرض کرتے ہیں والدہ محترمہ اماں جان سب کے لیے مانگی، اپنے لیے مانگ لی ہوتی. کیا خوبصورت فرمایا کہ میرا اللہ جو دعا کو قبول کرنے والا ہے، آج جب یہ دیکھے گا کہ میں دوسروں کی مشکل کشائی کر رہی ہوں، دوسروں کے لیے دعا مانگ رہی ہوں، دوسری کی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کو پکار رہی ہوں، کیا وہ میری دعائیں نہیں جانتا؟ وہ میری دعا منظور کرتا ہے. ایک نقطہ میں یہاں یہ عرض کروں کہ دعا کی قبولیت کے لیے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں
ارشاد فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ایسی چیز آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. بے شک بالکل. عرض کیا جب رسول اللہ فرمایا جناب کہ دعا مانگتے وقت آپ کی آنکھوں سے اتنا آنسو آ جائے جس سے مچھر کا پر تر ہو جائے تو سمجھے آپ کی دعا منظور ہو گئی. دعا میں گڑگڑانا، دعا میں رونا اور پھر توجہ اور خشوع جو ہے بہت لازمی ہے. دیکھیں میں آپ کے ساتھ آپ کی سب بات کر رہا ہوں اور آپ میری طرف متوجہ نہ ہوں یا میں آپ کی بات کر رہا ہوں لیکن میں اپنی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوں، میں ان کی طرف متوجہ ہوں، آپ مائنڈ کریں گے. اور جب میں اللہ کو پکار رہا ہوں تو میں جناب دنیا کے حساب کتاب کر رہا ہوں. میرے خیال میں دعا کا ایک انداز یہ ہے کہ میں خدا کی طرف 100% متوجہ ہوں، میری آنکھوں میں آنسو ہوں، پھر دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے. میرا خیال انہی آنسوؤں کے ساتھ، اسی رکت کے ساتھ پھر بارگاہ نبی میں داخل ہوتے ہیں اور وقت ہے دعائیں بھی کرتے ہیں. یقیناً چونکہ وقت افطار بھی ہونے والا ہے تو کیوں نہ علی برادر نے خوبصورت سا کلام جو ہے وہ ہمارے اور ہمارے ناظرین کی بارگاہ میں جو ہے پیش کریں. بسم اللہ کیجیے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو خوبصورت نعت. اور آج تو موضوع ہی ایسا ہے کہ یقیناً ایک روح پرور فضا یہاں پر ہے. جناب مولانا حیدر علوی صاحب وقفے سے قبل شاید چند ایک منٹ ہمارے پاس بریک کی جانب چونکہ بڑھنا بریک کے بعد ہم مہمانوں کی جانب آئیں گے. چونکہ ناظرین وقت افطار بھی ہے تو سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ہمارے مہمانوں کو اور اپنے عزیزوں کو دعاؤں میں شامل رکھے گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ہماری جو دعا کا موضوع ہے، جو اہمیت اور ثمرات کے حوالے سے بیان فرما، اس کو بریک کے بعد ہم ضرور کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.
का महीना, पल तक का सखावत का मोहब्बत का महीना। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू दुआ के हवाले से गुफ्तगू की जा रही, दुआ की अहमियत और समरात को बयान किया जा रहा है। आज के इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। अल्लामा आरिफ हुसैन रहती साहब हमारे साथ हैं जी, मौलाना अजीज़ हैदर साहब हमारे साथ हैं जी, मौलाना हैदर अलवी साहब हमारे साथ हैं और नातफ़ा अली ब्रादरान हमारे साथ हैं। और नाज़रीन, चूँकि हम ये रहमतों वाला, बरकतों वाला और मग़फ़िरत वाला महीना है, तो यकीनन इस महीने की तमाम तर फजीलतों को, तमाम तर रहमतों को, बरकतों को हम सब ने मिलकर समेटना है। नाज़रीन, आज के मौजू पे गुफ्तगू की जानिब अब बढ़ने से पहले ऑल पर का एक पैगाम है, वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा लेते हैं कि ऑल पर हमें क्या मैसेज देता है, क्या प्यार मोहब्बत का जो पैगाम है वो देता है। तो नाज़रीन, ऑल पर की अगर बात की जाए तो ऑल पर एक ग़िज़ाइयत से भरपूर तोहफ़ा है, यकीनन नाज़रीन इस बात पे कोई शक नहीं। और ऑल पर के साथ आपका जो पूरा दिन है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर इस दिन को आप गुजार सकते हैं। ऑल पर गाय और भैंसों का यकीनन ख़ास ख्याल रखता है ताकि वो दूध दे, तो ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध जो है वो दे। इसके साथ नाज़रीन अगर बात की जाए ऑल पर की, तो फुल क्रीमी ये दूध है, कोई डाउट नहीं। और ये UIT से ट्रीट किया हुआ है और 28 क्वालिटी टेस्टों से गुजारता है ताकि आपको जो दूध मिले वो मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर। नाज़रीन, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करती हूँ तो यकीनन हमारे घर में भी ऑल पर दूध का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे डिफरेंट जो डिशेस हैं, अगर हम स्वीट की बात करते हैं या हम चिकन कढ़ाई की बात करते हैं, तो उसमें भी ऑल पर क्रीम, ऑल पर दूध का हम इस्तेमाल करते हैं। और यकीनन आपके जो सेहत की ज़मानत है वो ऑल पर देता है। इसकी जो पैकिंग है वो भी आपके सेहत को, इंसानी सेहत के तमाम तर असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इसको पैक भी किया जाता है। और 100% खालिस दूध जो है वो ऑल पर आपको मुहैया करता है। और ऑल पर के साथ आपकी हर सुबह जो है वो खुशगवार सुबह बनती है। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ आप सब मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं जी। और दुआ के मौजू पे गुफ्तगू, दुआ की फजीलत, दुआ की अहमियत, दुआ के असरात, दुआ के समरात, इस पर काफ़ी गुफ्तगू हुई। यकीनन वक्फे के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि एक तो दुआ की शराइत पर कुछ बात हो जाए कि दुआ कबूल कैसे होती है, और एक इज्तिमाई दुआ, क्योंकि इज्तिमाई दुआ की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है कि मोमिन मिल के दुआ करेंगे तो उसकी क्या फजीलत और क्या अहमियत होगी। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, दुआ की शराइत के हवाले से मैं एक हदीस पढ़ रहा था और वो पढ़ के तो वाकई मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ख़त्म मरतबत की हदीस जिसका मफ़हूम ये कि जो शख्स लुक़्मा हराम खाता है उसकी 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। और फिर ऐसी भी अहादीस हैं कि ये कहा गया, बिल्कुल वो शराइत की भी बात हो रही है कि अगर रिज़्क़ पाकीज़ा नहीं है तो दुआ की कबूलियत का कोई इम्कान नहीं है। फरमाइए। यकीनन जब हम दुआ की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो आका करीम ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे हया आती है कि कोई मेरा बंदा मेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और मैं उसे खाली हाथ वापस लौटा दूं, मुझे इस बात से हया आती है। ये अल्लाह ताला बेपनाह अताएं फरमाने वाला है, लेकिन साथ में अगर कोई शख्स बेतवज्जोही के साथ अपने रब को पुकार रहा है, उसकी तमाम तर नेमतों को सामने रखे बगैर उसके पुकार रहा है, उसको कुदरतों का मालिक समझे बगैर उसे पुकार रहा है, तो यकीनन उसके उठे हुए हाथ बिना तासीर के वापस लौटेंगे। और जो बंदा अल्लाह ताला अपने गुनाहों को सामने रखता है, अपनी कमजोरियों और आजिज़ी इनकिसारी को सामने रखता है, यानी आप रसूल खुदा की दुआएं हों या अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की दुआएं हों, जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कदर आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार है कि बंदा समझता है कि ये तो अपने आप को इंसानों से बहुत नीचे ला के रब की बारगाह में पेश कर रहे हैं। और उसके बाद जब फिर रब ताला की सिफात का बयान कि वो रब है कितना सखी, वो कितने खजानों का मालिक है, वो कितनी अताओं पर कादिर है, जब उसकी कुदरतों का इजहार करके फिर उनकी सिफात का जिक्र करना कि अल्लाह ताला तू अरहमुर राहिमीन है, तू करीम है, तू सखी है, तू बादशाह मुतलक है, तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसकी अल्लाह ताला की सिफात के तज़किरे के बाद अपनी आइज़ी का इजहार करके फिर जब आप नबी और आले नबी का वसीला पेश करते हुए कुछ इल्तिजा करते हैं तो वो खाली हाथ वापस नहीं पलटती। ग़ज़वा बद्र में ऐन उरूज के वक्त रसूलुल्लाह सर सजदे में रखे हुए हैं,
सामने 1000 यानी 3 गुना से जायद लश्कर है और इधर टूटी हुई तलवारों के साथ 313 बदरी सहाबा हैं। उनकी सफ बंदी करने के बाद उनके हाथ में टूटी हुई तलवारें थमाने के बाद हुजूर जाते हैं अपने खैमे में और सर सजदे में रख के कहते हैं मालिक लम यजल, अगर आज ये 313 का मुट्ठी भर लश्कर हार गया, सुबह कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये भी अल्लाह की बारगाह में हुजूर नबी करीम के बहुत बड़े अल्फाज हैं, लेकिन आइजी का आलम यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें आंखें मुसलसल बरस रही हैं रब की बारगाह में। और एक बार तो कहा जाता है काबातुल्लाह अल मुशर्रफा के अंदर कोई हस्ती थी जो काबा से लिपट कर कह रही थी कि मालिक कायनात, तू तो हिसाबो किताब का मालिक है, तू तो मालिक यौमुद्दीन है, मैं तेरी बारगाह का आजिज और अदना सा इंसान हूँ, अगर मैं बख्शा गया तो कायनात में कोई भी शख्स जहन्नुम में जाने वाला नहीं। कहते हैं उनकी आहो बुका के सबब यूं लगता था जैसे तवाफ करने वाले सहम गए हों, रुक गए हों। लोगों ने जाकर देखा कि ये कौन सी हस्ती है जो इतनी बड़ी आजिज़ी रब की बारगाह में पेश कर रही, क्या ये इस कदर गुनाहों में मुलव्विस होंगे जो इस कदर अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। जब जाकर देखा तो वो इमाम सज्जाद जिन जो सजदों की भी जीनत है, इबादत की भी जीनत है, वो काबे से लिपट कर यूं आहोजारियां रब की बारगाह, उन फिर दुआओं के अंदर तासीर भी होती, उनके अंदर फिर तासीर देते हुए भी देर नहीं लगती है। आज जो हमारी कमजोरियां हैं उनमें वजह यह है कि हमने एक तो दुआओं के औकात के अंदर बहुत सारी ऐसी रसूमात को अपना लिया कि जिनका ताल्लुक उन औकात के साथ नहीं है। स्पेशली जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं, पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ वक्त अफ्तार आने वाला है। ये वक्त तो है ही कबूलियत दुआ का। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने 7 बार जुमा के दिन वक्त अफ्तार इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पढ़ ली, जो दुआ मांगेगा परवरदिगार आलम उसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। यही वो वक्त है। बहुत सारी दुनिया के अंदर जो आज इस वक्त दुआ को खालिस कर दें अल्लाह के लिए, और कुरान कहता है फ़ख़्लिसू लहुद्दीन, अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लो, फिर तुम्हारी दुआएं हाथ नहीं भी उठेंगे तो कबूल होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल इतनी खुशू वाली गुफ्तगू के बाद और दुआ के लिए इस कदर तैयार रहने के बाद और बात इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की भी हुई, तो एक मनकबत की तमन्ना करते हैं, दरख्वास्त करते हैं अली बिरादरान। बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ वही सैयदा है, वही सैयदा है, वही सैयदा है, वही सैयदा है, वही सैयदा है। जो शक्लो शुबाह, जो शक्लो शुबाह में कुल मुस्तफा है, वही सैयदा है, वही सैयदा है, वही सैयदा है। जो सर्वे से तकरीम पाए वो धारा, जो है वैसे तकरीम पाए वो धारा, जो हसनैन की माँ कहाए बदारा, वो जिसका मुहाफिज, वो जिसका मुहाफिज अली मुर्तज़ा है, वही सैयदा 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 है। बनाया गया जिसको जन्नत की मलका, बनाया गया जिसको जन्नत की मलका, रे आया है जिसकी ये सारा ही हल्का, रे आया है जिसकी ये सारा ही हल्का,
وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے، وہی سیدہ ہے۔ نبی بعد افضل ہے، اعلیٰ ہے زہرا، نبی بعد افضل ہے، اعلیٰ ہے زہرا، وہ اکمل ہے، اجمل ہے، بالا ہے زہرا، حزین تو یہ عائشہ سے سنا ہے، وہی سیدہ 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 ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت منقبت اور دعا پر پروگرام ہے، اور کیا خوبصورت نعتیں اور میتھد کی یہ منقبتیں، وہ واقعی ایسے لگتا ہے ہم باب دعا میں داخل ہو گئے ہیں، کیونکہ حضرت سیدہ کا وسیلہ تو اعلیٰ ترین وسیلہ اور دعا کو مستجاب کرانے کے لیے بہترین وسیلہ مانا گیا۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، دعا کی شرائط پر بات ہو رہی ہے، تو اس میں رزق کا پاک ہونا، انسان کی معرفت ہونا، رقت قلب ہونا، خضوع و خشوع ہونا، خدا سے متوجہ ہونا، بہترین وسیلہ ہونا، یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ جی بالکل، عرض کروں کہ دعا کی شرائط کے حوالے سے جی جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جس سے مانگ رہا ہے اس کی معرفت بھی رکھتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ جب تک میرے اندر معرفت الہی نہیں ہے، وہ جس سے میں مانگ رہا ہوں، جس سے میں اپنی حاجتیں طلب کر رہا ہوں، جس سے اپنی مشکلات حل کرانے کہہ رہا ہوں، میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں، معرفت ہی نہیں ہے، تو میرے خیال میں توقع ہی مجھے نہیں رکھنی چاہیے کہ میری دعا منظور ہوگی۔ دوسری چیز جو دعا میں شرط ہے وہ خضوع خشوع ہے۔ انسان یعنی وہ کہتے ہیں نا، مناجات شعبانیہ میں ایک جملہ ہے، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، میرے اللہ مجھے اپنے ساتھ ایسا رابطہ برقرار فرما کہ تیرے اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے۔ اور یقین کریں مثلا ہم یہ پڑھتے ہیں نا نماز میں ہی آپ توجہ سے یہ جس وقت سورہ فاتح پڑھیں اور جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ، اور اس وقت ذہن میں خدا کو رکھیں آگے، اللہ میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں، تو اسے مدد چاہتا ہوں، میرے خیال میں جو مشکل آپ کی ہوگی وہ حل ہو جائے گی۔ اور دعا بھی جو مانگیں، دعا کے جتنے جملے ہیں ان کے مفہوم کو مد نظر رکھیں۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اگر مفہوم کو مد نظر رکھیں گے، آپ کا دل بھی اسی طرح متوجہ ہوگا جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، اور ذات الہی اور قادر مطلق ذات کی طرف آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کی دعا یقیناً منظور ہوگی۔ لیکن اگر آپ صرف الفاظ کا کھیل کھیل رہے ہیں اور مفہوم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کے حضور بیٹھا ہوں اور مانگ رہا ہوں۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے مانگتے تھے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے تھے، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور کے سینہ مبارک سے اس طرح آوازیں آتی تھیں جس طرح ہانڈی پکتی ہے اور اندر سالن ابلتا ہے اور آوازیں آتی ہیں۔ حضور اتنے اللہ کے لیے بیتاب اور خشیت الہی ہوتی تھی۔ میرے خیال میں ہم وہ تو نہیں بن سکتے، لیکن ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمیں اس مقام پہ پہنچنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر اس طرح کی دعا میں سمجھتا ہوں دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ ایک اور نقطہ میں عرض کروں کہ جو روایات میں ہے وہ یہ ہے کہ جو فرزند نافرمان ہے والدین کا، عاق الوالدین کہتے ہیں، اس کی دعا منظور نہیں ہوتی۔ بالکل واضح معتبر روایات میں ہے۔ جو شخص آج کے معاشرے میں جوانوں خدمت میں عرض کروں گا، جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، والدین کی بہت بڑی قدر ہے۔ قرآن مجید پہ اگر آپ کا یقین ہے تو قرآن مجید کہتا ہے لا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہہ سکتے۔ تم آج نیٹ پر بیٹھ کر، والد مشکل میں ہے، گھر میں کام وہ کر رہا ہے، والدہ کھانے پکا رہی ہے، آپ افطاری تک نیٹ پر بیٹھ کر لگے ہوئے ہیں، آپ کوئی ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، آپ کو ان کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، اور وہ اگر کوئی حکم بھی کر دے تو آگے ہزار باتیں کر کے اٹھ کے کام کرتے ہو یا کرتے ہی نہیں ہو۔ میرے خیال میں توجہ کرنی ہوگی
آپ بالکل واضح روایات ہیں، معتبر حدیث ہیں کہ آپ کی دعا منظور نہیں ہے جو والدین کا نافرمان ہے۔ ایک اور بہت بڑا جملہ میں عرض کروں، آج کے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہے، ہم میں وہ اپنی عزت نفس زیادہ ہے، اپنی غیرت ہم زیادہ کرتے ہیں، اور رشتہ داروں سے، اپنے خاندان کے لوگوں سے ہمدردی نہیں ہے۔ میرے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جن کو افطاری کا سامان نہیں ہے ان کے پاس، آپ مجھے اگر میں 2 کھجور اپنے لیے لیتا ہوں تو میرا حق ہے کہ میں ان غریبوں کے لیے جن کو دسترخوان پہ شام کو افطاری کے لیے کھجور میسر نہیں ہے ان کے ساتھ تعاون کروں۔ قطع رحمی کرنے والے کی دعا کنفرم ہے، معتبر حدیث میں قبول نہیں ہے۔ قطع رحمی جو کرے گا، یعنی جو عزیز رشتہ داروں کا خیال نہیں کرے گا، قطع رحمی کا معنی صلہ رحمی، صلہ رحمی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صلہ رحمی کے بارے میں ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرے، دیکھیں بسا اوقات رشتہ دار ہیں آپ کے نادان ہیں، کم علم ہیں، نہیں جانتے، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتے ہیں۔ تو آپ حضور اکرم کے رشتہ دار کافر بھی تھے لیکن حضور ان کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کے رشتہ دار اگر آپ کے ساتھ گستاخی بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بھلا کریں گے تو اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی عمر میں زیادتی کرتا ہے، اس کو دنیا و آخرت کی خیر عطا کرتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والا جو ہے اللہ اس کو اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اللہ اس کی دعا سنتا بھی نہیں ہے، پسند بھی نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب مولانا عزیز حضرت قادری صاحب، آپ سے بھی ابھی شرائط دعا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ بھی اس باب میں کچھ فرمائیے گا کہ کون سی ایسی شرائط ہیں جو ہمیں پورا کرنا ہے تب دعا قبول ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ نیک نیتی کے ساتھ، چونکہ انما الاعمال بالنیات کے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت درست ہونی چاہیے دعا مانگتے وقت۔ دوسرا جیسا انہوں نے قطع رحمی کے بارے میں بات کہی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دعا مانگے وہ قطع رحمی کے متعلق نہ مانگے کہ مولا فلاں خاندان کے ساتھ فلاں میرے رشتہ دار ہے میں اسے قطع تلقی کرنا چاہتا ہوں، یہ دعا نہ مانگے۔ اور دوسرا کسی گناہ کے متعلق، تو 3 باتوں میں سے ایک ضرور بات ہوگی کہ اللہ اس دعا کو قبول کر لے گا۔ یہ دونوں شرائط میں شامل ہیں کہ قطع تلقی نہ ہو اور دوسرا گناہ والا کام نہ ہو، کوئی ایسی بری چیز نہ مانگے، برائی کے طور پر کوئی چیز نہ مانگے کہ جسے حرام نہ مانگے، کہ جس کا کیا کہتے ہیں کہ اسلام نے منع کیا ہو، شریعت نے منع کیا ہو۔ تو 3 میں سے ایک بات لازمی اللہ پوری کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کا کوئی نہ کوئی جو گناہ ہے وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، دوسرا اس کی کوئی نہ کوئی جو مصیبت ہے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا دونوں۔ تیسرا یہ اگر وہ ان میں سے کوئی بات پوری نہ ہو تو قیامت والے دن آخرت میں وہ جو دعائیں مانگتا رہا ہے اس کے لیے اللہ اس اجر رکھے گا۔ اور پھر اگلا حدیث کا حصہ یہ کہ جو قیامت والے دن اب وہ اتنے بڑے اجر دیکھے گا، ثواب دیکھے گا، اسے بتایا جائے گا یہ جو تیری دعائیں تھیں یا وہ ایک بھی اگر قبول نہیں ہوئی ہے ساری وہاں دعاؤں کا اجر ہے، یا کچھ قبول نہیں ہے تو کچھ کا ہی اجر ہے۔ اس وقت پھر وہ کہے گا کہ کاش اگر وہ ساری جو میری کچھ ہوئی ہیں وہ بھی نہ ہوتی اور میں اس سے زیادہ اجر و ثواب کما لیتا۔ اور جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ حرام لقمہ، ایک صحابی مکرم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام دعائیں تو مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا جیسا آپ نے آگے بات کہی کہ 40 دنوں تک اگر ایک معمولی سا بھی لقمہ حرام کا کھایا ہو بندے کے پیٹ میں ہو تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جہاں کیا کہتے ہیں ججمنٹ بھی بندہ نہ کر سکے کہ یار تھوڑا بہت کیا زیادہ کیا حرام ہی حرام ہے، حرام کمائی ہے، حرام خوراک ہے، پلازے کھا جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اور دیکھیں پھر اسی سے کیا جی افطاریاں ہو رہی ہیں، اسی سے غریبوں مسکین غریبوں سے سارا مال لوٹا ہوا، غریبوں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انہی پر وہ نچھاور کیا جا رہا ہے، نہ وہ مال اللہ کی برگاہ میں قبول ہوتا ہے نہ وہ دعائیں پھر اس لیے قبول ہوتی ہیں۔ ہم ایک بریک پہ جانا ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ دونوں علماء کرام نے شرائط دعا بیان کی۔ بالکل ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری، اس سلسلے کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے لیکن وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ سخاوت کا محبت کا مہینہ، یہ ہے دعا کے ہر سو ہم لوگ رہے، ہر مومن مسلک زیرِ رمضان کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ، مومن کا مہینہ ہے مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ناظرین، دعا کی اہمیت اور ثمرات کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سب آخری سیگمنٹ ہے مہمانوں کی جانب جی، اور یہ اتنا اہم
موضوع ہے، اور جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ روحانی کیف والا موضوع ہے کہ وقفے کے دوران بھی ہم اسی پر گفتگو، اور ابھی بھی اسی پر بات ہو رہی تھی۔ یہ جناب مولانا واحدی صاحب قبلہ، ہم شرائط دعا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، آپ نے بھی فرمایا اور حیدر علوی صاحب بھی فرما رہے تھے، اگر کچھ وہ رہ گئی ہوں تو اس کے بعد دو موضوع اور ہیں، دو ٹاپک دعا کے حوالے سے، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ایک تو دعا کی قبولیت کے حوالے سے، اور دوسرا اجتماعی دعا کی، اور پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے دوسرے انسانوں کے لیے دعا، دوسروں کو اپنے سے مقدم رکھنے کے حوالے سے۔ تو پہلے تو قبولیت کے حوالے سے، قبولیت کے حوالے سے مختصر عرض کروں کہ بعض وہ مقامات احادیث معتبرہ میں ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے انسان کی۔ ویسے تو جیسے مولانا صاحب قبلہ نے بتایا، دعا جہاں بھی مانگیں، عبد اور رب کا رابطہ جہاں بھی ہو جائے، جیسے بھی ہو جائے، وہ دعا منظور ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض مخصوص جگہیں ہیں، مقامات ہیں، شرائط ہیں جن میں دعا کی مقبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ترمذی شریف میں، مسلم میں، اصول کافی میں، اور سب میں ہے کہ جب بھی بارش ہوتی تھی نا، باران رحمت کے ٹائم پہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ ہوتے ان کو بھی اور خود بھی دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ اوپر کرتے کہ، اور معتبر فرامین ہیں، تمام ائمہ اہل بیت کے بھی ہیں کہ جب باران رحمت نازل ہو رہی ہو اس وقت نزول کے ٹائم پہ آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ایک اور میں نے بڑا ظاہر ہے خداوند کریم کو بعض چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں، بعض ہمارے امور، ہمارے کام جو ہے معاشرے کے وہ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ میں اکثر جس وقت عقد نکاح میں جاتا ہوں یا خود عقد نکاح پڑھتا ہوں تو نکاح سے پہلے 2-3 منٹ جو گفتگو ہوتی ہے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ہزاروں مشکلات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، آپ کی حاجتیں ہیں، آپ اپنی پریشانیوں میں، اپنے کیسوں میں کبھی جا کے کسی ایم پی اے کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، کبھی ایم این اے کا، کیا پتا ان کا تو اللہ کے ساتھ کتنا رابطہ ہے، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن آپ ایک مقدس محفل میں بیٹھے ہیں۔ نکاح کی محفل ایک ایسی محفل ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے، معاشرے میں اصلاح کے لیے، معاشرے میں پاکیزگی کے لیے، اسلام کا جو خاندانی سسٹم ہے اس کو جوڑنے کے لیے، دو فیملیز کو جوڑنے کے لیے اللہ کو بہت پسند ہے یہ۔ تو یہ فرامین ہیں آگے جب بھی عقد نکاح ہو رہا ہو اس وقت جو آپ دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی منظور ہوگی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے متاسفانہ ہمارا جو مسلمان معاشرہ ہے، میں یہ کہتا رہتا ہوں عقد نکاح میں اور شادی کے ٹائم پہ جو گفتگو ہوتی ہے کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں جب شادی کے پروگرام خوشیوں کے ہیں وہاں نماز بھول جاتی ہے، وہاں اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے، حالانکہ جوان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک زندگی نکاح سے پہلے، ایک نکاح کے بعد۔ نکاح سے پہلے وہ مجرد ہے اور اس کی عمل کرے گا 1 کے برابر 1 ملے گا، اور شادی کے بعد اس کے اعمال کی قدر عزت 2 برابر ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں، اور وہ محفل اللہ کو پسند ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ شادیاں جو ہیں وہ ڈھول تماشے پتنی کیا کیا فحاشی اوریانی ہوتی ہے، میں کہوں گا اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ شادی کے آغاز میں دعا کی محفل رکھیں۔ جو مولانا صاحبان نکاح پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ کہتے ہیں ہمیشہ ان کی پتنی کو سنتا ہے یا نہیں، لیکن میرے خیال میں اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی ہوگی، اپنے عزیزان، اپنے تعلق داران انہیں کہیں کہ شادی کے آغاز پہ کوئی دعا پڑھا لیں، کوئی سورہ رحمان کی تلاوت ہو جائے، کوئی ذکر خدا ہو جائے، ذکر رسول ہو جائے، اور دعا مانگی جائے تاکہ وہ دعا منظور بھی ہو، اور وہ جو بچے نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں وہ زندگی انشاءاللہ کامیاب بھی ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف ہم توجہ دیں تو ہماری اپنی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، ہمارا معاشرہ بھی بہتری کی طرف جا سکتا ہے، فقط ہماری نظر جو ہے وہ پازیٹو ہو، مثبت ہو، ہم نیگیٹو چیزوں کی طرف نہ جائیں، پازیٹو انداز میں آگے بڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ماشاءاللہ، واہ۔ جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب، اجتماعی دعا کے حوالے سے اب بات ہے کہ ایک تو ہم اپنے گھر میں اکیلے بیٹھ کے اپنے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، معاشرے کے لیے، لیکن اگر اجتماع میں کیا جائے تو بہت سی ایسی روایات ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوگا اس میں کہ جس کا اللہ سے ایسا قلبی تعلق ہوگا کہ اس کی دعا کہنے سے یا دعا کرتے ہوئے اس کی آمین کہنے سے وہ دعا قبول ہو اور تمام وہ جو محفل ہے اس پہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ فرمائیے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کی سیرت طیبہ، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ خاص طور پر جمعے والے دن رسالت مآب علیہ السلام
उम्मत के लिए दुआ मांगा करते थे, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी बख्शिश के लिए जी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में एक रवायत मशहूर है कि आप घर वालों को बुलाकर ख़ास तौर पर ये जो इफ्तारी का वक्त होता है जी, या बाकी दिनों में भी इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगा करते हैं। इसके अलावा जनाजे को देखें कि जनाजा खुद भी दुआ है, जनाजे के बाद दुआ मांगना भी हुजूर की सुन्नत है। उसके बारे में मुस्लिम शरीफ की एक रवायत है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाया जिस जनाजे में 100 बंदे हों, जी जी, 40 वाली भी रवायत यहाँ 100 बंदे हों तो उस जनाजा जिस जो मैयत उसकी बख्शिश कर दी जाती है। क्यों कि वो सारे मिलकर उसके लिए दुआ करें। बिल्कुल। और इसकी इक्शरा में कोई भी दलील है कि रिसालत माब अलैहिस्सलाम के सामने से एक जनाजा गुजरा जी, हुजूर ने फरमाया वाजिब उस पर वाजिब हो गई। दूसरा एक जनाजा गुजरा, अपना लोगों ने कहा जी वाजिब हो गई जी, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया वाजिब हो गई। तो सहाबा इकराम ने अर्ज की कि पहला जनाजा गुजरा, आपने फरमाया कि वाजिब हो गई, तो क्या वाजिब हुई? फरमाया एक के लिए जन्नत और एक के लिए जहन्नम। का वजह क्या है? का तुम चूंकि जो दुनिया में रहने वाले लोग हो जमीन पर ये गवाह हो, दुआ तो दुआ गवाह हो कि तुम उनके जिसके हक में बात करते हो या हक में दुआ करते हो तो उसके लिए जन्नत लिख दी गई है। जिसकी अगर तुम क्या कहते हैं कि मुखालफ बात करते हो तो उसके मुकद्दर में जहन्नम लिख दी गई है। अल्लाह। तो इज्तिमाई दुआ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसमें कुछ ना कुछ कोई ऐसा बंदा अल्लाह का होता है नेक, और तो सब फटे पुराने कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हों। मुस्लिम शरीफ के एक रवायत मुझे याद आ गया, आका अलैहिस्सलाम फरमाया लाओ अक़समा अल्लाह अबर्रा मदफून बिल अबवाब, कि कुछ लोग ऐसे तुम्हारे घरों पर आते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, तुम उनको धक्के देकर बाहर भगाते हो। लेकिन उनमें से ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर वो किसी बात पर कसम खा बैठे, अल्लाह अपने जो निज़ाम है उसको क्या कहते हैं चेंज कर देता है, तब्दील कर देता है, उनकी कसमों को लुटाता नहीं, बात उनकी पूरी कर देता है। तो मियां सरकार रूमी कश्मीर बड़ा खूबसूरत यहाँ इरशाद फरमा गए कि बारों दिसन मैले काले अंदर आब हयाती, होंठ सुके तरियाया वांगर जान नदी विच नहाती, जे एक आ दर्द दी मारन हुंदा मुल्क वीरानो, को काफा दी सब्जी सड़दी नदियाँ रवे ना पानी। अब ऐसे बंदगाने खुदा जिन्हें हम तो कुछ भी नहीं समझते, हो सकता कोई ऐसा मर्दे कलंदर बैठा हो उस इज्तिमा में। और देखें जो हमारे यहाँ जो अपना उर्स का जो मामलात होते हैं दरबारों में, आपको पता है कि साल के बाद 2 इकट्ठे होते हैं किसी अल्लाह के वली के उर्स पर। आजकल हमारे यहाँ जो अपना जो महफिल होती हैं गमी के तौर पर, जैसा अल्लामा साहब बड़ा खूबसूरत ये नुक्ता बयान कर रहे थे कि पैसे तो बंदा लगा रहा है लेकिन वो किस घर से कि दुनिया असर करने के लिए। एक शादी का वो तो खुशी का मौका होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का वो प्रचार किया जाता है, निकाह वाला मामला, अगर उसमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया जाए, दुआ इज्तिमाई तौर पर किया जाए। हमारे यहाँ ये कि जितने उर्स वगैरह होते हैं या जितनी महफिल होती हैं उसमें वो इज्तिमाई तौर पर सारे लोग बैठे होते हैं। अब दुआ तो एक बंदा करता है, लेकिन हो सकता है उस महफिल में एक ऐसा बंदा बैठा हो जिसकी बरकत से, जिसकी वजह से अल्लाह सारों के गुनाह बख्श दे, दुआएं सारे कबूल हो जाए। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिल्वी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतवा अज़ीज़िया में एक मसला किसी ने पूछा कि हम ये जो दुआएं मांगते हैं इनमें हजरत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं कि करबला के जो सैयद और शुहदा हैं, मौला उनके वसीले से दुआ फरमाया, इस वजह से कि वो ज़ात या शख्सियत हैं कि जब तक उनका नाम ना लो तो दुआएं नहीं कबूल होती, वो महफिल नहीं मुनक़द होती। तो इसलिए कोई बंदगाने खुदा के जिनका सिर्फ नाम ही लो, उनके वसीले से, उनकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं। इस वजह से इज्तिमाई दुआ भी जरूरी है। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, मैं एक जो मुझे याद पड़ रहा है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक हदीस पढ़ रहा था कि वो कहते हैं कि मेरे बाबा यानी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जब कभी गम की कैफियत में या मुश्किल में होते थे तो वो पूरी फैमिली को जमा कर लेते थे, बड़ों को, बच्चों को, और इज्तिमाई दुआ करते थे और कहते थे कि इज्तिमाई दुआ करने से मसाइब दूर होते हैं और दुआएं कबूल होती हैं। तो अगर हमारे घरों में ये कल्चर पैदा हो कि कोई भी मुश्किल हो किसी भी हवाले से सब इकट्ठे हों और सब मिलके नमाज पढ़ें और दुआ करें, तो मेरा ख्याल ये कल्चर हमें रूहानी तक़वियत भी देगा और एक कल्बी जो सुकून है वो भी अता फरमाएगा। एक और पहलू है जो रह गया, अब पहले तो हम समझते थे वक्त काफ़ी है, लेकिन अब वक्त सिमटता जा रहा है और चीज़ें बहुत सी रह गई हैं कि मोमिन गायब के लिए दुआ। कहते हैं कि कुछ दुआएं हैं वो बहुत जल्दी कबूल होती हैं, जैसे माँ की दुआ बेटे के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए बहुत जल्दी कबूल होती है। इसी तरह कहते हैं बीमार के पास अगर जाएं
تو بیمار کی عادت کریں، لیکن خود بیمار اگر دعا کرے سب کے لیے تو وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے. اور ایک مومن غائب کی دعا، مومن غائب کے لیے جو شخص سامنے نہیں ہے اس کے لیے دعا کی جائے تو بہت جلد قبول ہوتی ہے. تو ہم جب آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، ایک تو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. جب ہم کسی کے لیے مثبت سوچتے ہیں اس تک بالکل یہ پیغام پہنچتا ہے. یہ اللہ نے اس طرح کا ایک وسیلہ اور چیز رکھی ہوئی ہے. تو مومن کی مومن غائب کے لیے دعا فرمائیے. دیکھیے ہر بندہ مومن دعاؤں کا طالب بھی ہے اور دعاؤں کی سے ضرورت بھی ہے. دعا کسی حالت میں ایک تو رد نہیں ہوتی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف لے کے جا رہے تھے، 2 قبروں کے پاس کھڑے ہوئے اور کھجور کی 2 شاخیں توڑی اور دونوں کے اوپر لگا دی. صحابہ کہتے یا رسول اللہ اس کی کیا ضرورت تھی، یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں بظاہر. حضور نے فرمایا کہ ان کے اوپر عذاب قبر ہو رہا تھا. جب تک یہ ہری شاخیں یہاں رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے ہرے ہونے کے سبب ان سے عذاب میں تخفیف فرمائے گا اور ان سے عذاب اٹھا لے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو ہر نمازی 5 وقت میں پڑھ رہا ہے، اور وہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھ کر رب اغفر لی والدیّ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی بھی، اور قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کی مغفرت فرما. یعنی غیب کے جو غیب ہے اس کے لیے دعا کرنا. اب کئی ایسے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن جب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. آقا کریم نے ہمیشہ یہ دعا پڑھی یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے مالک میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. صحیح ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں اذا مات العبد ان قطع عملہ الا من ثلاث، کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے سارے عمل رک جاتے ہیں، 3 عمل پھر بھی جاری رہتے ہیں. فرمایا علم نافع ینتفع بہ، کوئی ایسا علم چھوڑ جائے جس سے بعد میں لوگ نفع حاصل کریں. فرمایا مر کے قبر میں بھی جائے گا ثواب ملتا رہے گا. او صدقۃ جاریۃ، یا کوئی صدقہ ایسا چھوڑ جائے جو جاری رہنے والا ہو. او والد صالح یدعو لہ، یا کوئی ایسا بیٹا چھوڑ کے مر جائے جو نیک ہو، جو اس کے لیے ہاتھ اٹھائے دعائے مغفرت کرے. کہا ماں باپ مر کے قبر میں بھی چلے جائیں تو ان کو اس کا فائدہ بھی ملتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے جو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھنے والے. اور اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کر جائیں کہ جس کا گناہ بھی پھر جاری ہو. بہت سارے لوگوں سے ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں کہ وہ بعد میں پھر ہوتے رہتے ہیں. تو خدا ہمیں ایسے اعمال سے بچائے اور ہمیشہ لوگوں کے ہم بھلائی کے اور لوگوں کے فائدے کے کام کرتے رہیں. بالکل. اب صاحب ہمارے ناظرین کو آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بہت وقت ختم ہو گیا ہمارا. میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول پیش کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں کیے جانے والے اعمال میں سے محبوب ترین عمل، افضل ترین عمل دعا ہے. سبحان اللہ. بے شک. معزز مہمانوں کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین اسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ، لیکن جانے سے پہلے ایک اختتامی کلام. جی علی برادر بسم اللہ کیجیے. نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہے. نظر محبوب خدا جانے ابو طالب ہے. نظر محبوب خدا ابو طالب ہے. ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے. ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے. فلک کے
ہے بہار سا گلستان ابو طالب ہے قابل رشک ہے انداز ابو طالب کے قابل رشک ہے انداز ابو طالب کے حق کا عرفان نہیں وجدان ابو طالب ہے حق کا عرفان نہیں وجدان ابو طالب ہے نظر میں ہر دم متحب روح محمد ہے نظر میں ہر دم مرحبا خوب یہ قرآن ابو طالب ہے یہ قرآن ابو طالب ہے احترام کا فرشتوں کی صفوں میں بھی ہوا احترام کا فرشتوں کی صفوں میں بھی ہوا